ایک بازاری عامل کا قصہ۔ آج معاشرے میں نام نہاد عاملوں نے کس طرح لوگوں کے مال، آبرو، حتیٰ کہ دین و ایمان کو بھی داؤ پر لگا رکھا ہے، اس کی ایک جھلک اس واقعے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس واقعے کو پڑھیے اور خود کو ایسے عاملوں سے بچائیے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کر خود کو شریعت کا پابند بنائیے کہ سب مشکلات کا واحد حل یہی ہے۔ اس ضمن میں ہم عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سے ایک سبق آموز واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس واقعے کو آپ مکمل سنیے۔ فرمایا، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کہیں آپ گئے تھے؟ ان صاحب نے کہا کہ ہاں، ناظم آباد میں ایک عامل کے پاس گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ میں نے کہا کہ میرا کاروبار ٹھپ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پھر میری اماں کا نام پوچھا۔ اس کے بعد اس نے کہا 3 دن کے بعد آنا، میرا جو موکل ہے وہ جادو یا کالا عمل جو ہوگا تلاش کر لائیں گا، لیکن اس کی فیس 500 روپے ہے۔ انہوں نے 500 روپے دے دیے اور 3 دن کے بعد گئے۔ کہا کہ جب میں وہاں گیا تو اس نے مٹی میں لگا ہوا ایک کاغذ اور کتھا چونا لگا ہوا ایک کپڑا مجھے دیا، جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر ایک کاغذ تھا جس میں 3 مرتبہ لکھا تھا، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، اور میرا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور صاحب میری امی کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ 500 روپے جو اس نے آپ سے لیے تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد اس کو کیا کرنا پڑا۔ کاروبار ٹھپ تو اس نے آپ سے پوچھ ہی لیا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے 3 جگہ لکھ دیا، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، اور آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام بھی پوچھ لیا تھا، اس میں بھی اس کے موکل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب آپ سے جو 500 روپے لیا ہے یہ صرف 11 سوئیوں کا دام ہے۔ ایسا نفع بخش بزنس کہاں ملے گا؟ آپ بیکار عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ بھی یہی کام شروع کر دیں۔ جو آئے اس سے پوچھئے کیا شکایت ہے، کیا کاروبار ٹھپ ہے؟ وہ کہے گا ہاں، پھر آپ اس سے اس کا نام پوچھئے، اس کی والدہ کا نام پوچھئے۔ بس کاغذ پر 3 دفعہ لکھ دیا، کاروبار ٹھپ، اور گملے میں مٹی ڈال کر اس کاغذ اور ذرا سے کپڑے پر مٹی لگا کر 11 سوئیاں چبو دو۔ بس ایک دفعہ 10,000 سوئیاں خرید لو، 10,000 سوئیوں سے 10 لاکھ کما لو۔ 11 سوئیوں پر 500 روپے کا جو نفع ہے اس کا ذرا آپ تصور کیجئے۔ تب وہ ہنسے اور کہا، اوفو، بیوقوف بن گئے، توبہ توبہ، آج سے میں کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گا۔ واقعی ان میں اکثر ٹھگ ہے، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بیچارے کی آدھی جان وہیں سوکھ جاتی ہے۔ اوہو، تمہارے اوپر بڑا خطرناک کالا عمل کیا گیا ہے، اس طرح ڈرا کر پیسے لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے پاس سب وظیفے موجود ہیں، ان کو پڑھتے رہیں، پھر کسی جاہل کی ضرورت نہیں، البتہ کامل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے عامل کو نہ تلاش کرو، کامل کو تلاش کرو۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی کرو، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزریں گی اور آخرت بھی کامیاب